السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلوگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ جناب، سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ ابھی تک آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے اور لائک کر دیجئے، اور اگر آپ کوئی کمنٹس چھوڑنا چاہیں تو کمنٹس بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم فیس بک پر بھی اویلیبل ہے، اور اس کے علاوہ ہم اس وقت وہ ٹک ٹاک پر بھی آپ کے لیے دستیاب ہیں۔ جناب، بہت سی خبریں ہیں، لیکن خبر یہ کہ کل خبر آئی، ہم لوگ سارے خوش ہو گئے کہ اللہ اللہ کر کے چلو یہ جنگ بند ہوئی، آبنہ ہرمز کو کھول دیا گیا۔ لیکن امریکہ نے کہا کہ بھائی آپ پاویں کھولو یا نہ کھولو، ہم نے تو یہ جو روکا ہوا یہ راستہ جو بلاکیٹ کیا ہوا ہے یہ تو ہم نہیں ہٹائیں گے کسی بھی قیمت پہ۔ تو ایران نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نہیں ہٹاؤ گے تو ہم بھی بند کرتے ہیں۔ یعنی ایران تو شروع سے یہ کہہ رہا تھا، روس نے بہت پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ ان کی یہ پلاننگ ہے امریکہ کی کہ یہ آپ کو باتوں میں الجھا کے رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی فوج جمع کرتے رہیں اور آپ پہ حملہ کرتے رہیں۔ پھر اس کے علاوہ لبنان والا مسئلہ بھی نہیں سلجھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک یہ جنگ جائے گی یا لڑائی ہوگی۔ ادھر ایران وہ ذرا بھی ان کے چکروں میں نہیں آنے والا۔ ادھر امریکہ وہ بہت ہی چالاکی اور مکاری کے ساتھ کام لے رہا ہے۔ ادھر ریڈ سی میں ان کے کچھ اور ان کے کیریئر آ گئے ہیں، جہاز آ گئے ہیں جو کہ مارنے کوٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ انڈیا کے کچھ جہاز ہیں، ان کو ایران نے روکنے کی کوشش کی ہے اور ان کو آگے نہیں آنے دیا۔ اب ان کا ایک اتحاد بن رہا ہے، فرانس، برطانیہ اور انڈیا اور امریکہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے فائٹ کی جائے۔ مجھے بہت خونی لڑائی نظر آ رہی ہے۔ وہ جو عاصم منیر کی جو بات چل رہی تھی، جو امریکہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور عاصم منیر ایسے ہیں، میرے خیال میں یہ خالی بیوقوف بنا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایکچولی ہی از بائنگ دا ٹائم۔ وہ ٹائم بائنگ کرنے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ دکھائے گا۔ ادھر اسرائیل وہ ریڈی ہے، اس کے جہاز پہ جہاز اسلحے کے آ رہے ہیں۔ برطانیہ نے اس کو جہاز بھیجے تھے جس میں اسلحہ تھا، وہ بیلجیم نے روک لیا، پتہ نہیں اور کون کون سے ملک اس کو بھیج رہے ہیں۔ بہرحال سارے ہپوکریٹ ہیں، ڈبل فیس ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نا وہ بہت برا رسوا ہو کے اس خطے سے نکلے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات کہی تھی، یہ برقع چھتہ ہیں، افغانی ہو گئے، ایرانی ہو گئے، کردش ہو گئے، چیچن لوگ ہو گئے، یہ برقع چھتہ ہیں۔ یہ اگر ایک دفعہ چمٹ گئے نا تو امریکن لوگ اپنی جان نہیں چھوڑا سکیں گے۔ اور میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، پاویں یہ ان کا پورا ملک تباہ کر دیں۔ لیکن جس طریقے سے رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے افغانستان سے جانے کے بعد، لکھ لیجئے گا میری بات، امریکہ جب یہاں سے نکلے گا تو امریکہ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ چونکہ دنیا میں کوئی ملک امریکہ کو پسند نہیں کر رہا اس وقت، ان کی پالیسیز کی وجہ سے، ان کے حکمرانوں کو پسند نہیں کر رہا۔ عوام سے کسی کا مسئلہ نہیں ہے، حکمرانوں سے مسئلہ ہے۔ بہرحال اب یہ لڑائی چل گئی ہے۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں پیر کو وہ ڈونلڈ ٹرمپ بنفس نفیس خود آ رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا، جب یہ اتنا دھوکہ، اتنا چالاکی کھیل رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے، آپ سیدھے سادھے یہ بالکل ہمارے ساتھ وہی گیم کر رہے ہیں، یہ ایران کے ساتھ جیسے ہمارے ساتھ انگریزوں نے کی تھی۔ کہ انگریز ہمارے راجہ مہاراجاؤں سے ایک ٹریٹی ایگریمنٹ کرتے تھے۔ اچھا، اس زمانے میں ہمارے لوگوں کو زبان نہیں آتی تھی، انگریزی زبان، تو کہتے تھے جی ہمارا اس معنی کے یہ مطلب نہیں تھا، اس کے معنی کے یہ مطلب تھا، تو اب تمہاری جائیداد ساری ہماری ہوئی۔ یوں کر کر کے انہوں نے دھوکے سے اور چالاکیوں سے کہہ رہا۔ ان کے ساتھ جو ایران نے رویہ اپنایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ایک دم ٹٹ فور ٹیٹ۔
جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے۔ اب بحرۂ آبنائے ہرمز میں جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے جو لوگ نکلے وہ سارا ٹول ٹیکس ہم لیں۔ تم کیوں لوگے بھائی؟ تم امریکہ میں ہزاروں میل دور ہو، یہ تو ان کی جگہ ہے۔ جو ایک اقوام متحدہ کا ایک اصول ہے کہ جو بھی ساحل کے میرے خیال میں 12 نوٹیکل مائل یا 32 نوٹیکل مائل جو زمین یا جو سمندر پڑتا ہے وہ اس ملک کی ٹیریٹری ہوتی ہے۔ تو اگر 32 نوٹیکل مائل اگر آپ ایران کو دے دو آبنائے ہرمز، تو تمہارے پاس کیا رہ جاتا؟ کک۔ وہ جو اس طرف ہے عمان کی طرف، وہ تو گہرا پانی نہیں ہے، وہاں تو بڑے ٹینکر اور جہاز آ نہیں سکتے۔ جو گہرا پانی ہے وہ تو ایران کی طرف ہے، تو ایران کا تو رائٹ ہے۔ بہرحال یہ دیکھتے ہیں ادھر کل جو ہے شام کے اندر جو ہے ہمارے جہاز سے وہاں پہ اسرائیل کے طیارے آئے اور انہوں نے للکارنے کی کوشش کی پاکستان کے جہازوں کو۔ پاکستان کے جہازوں نے ان کو للکارا کہ یہ ہماری ٹیریٹری ہے، فوری طور پہ چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں وہ سبق سکھائیں گے کہ تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ اور انہوں نے فوری طور پہ دڑکی لگا دی، وہاں سے بھاگ گئے، رن ہو گئے، ایک دم سے جلدی سے بھاگ گئے۔ تو وہاں پر اب یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ بھائی جیسے پہلے کھلے ڈلے ہم جاتے تھے، چاہے جارڈن کی سرحد میں چلے جائیں، چاہے شام کی میں چلے جائیں، لبنان چلے جائیں، لیکن اب ایسا نہیں، اب کوئی ہمیں چیلنج کرنے والا موجود ہے۔ تو JF-17 تھنڈر وہاں موجود ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اینڈ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ بس یہی ہے آج جو ہے وہ یہی میں اتنی بات کروں گا، کیونکہ میرا دل کھٹا ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے۔ کیسے عورتوں والی، زنخوں والی، چھنالوں والی باتیں کر رہا ہے یار؟ تو مرد ہے کہ آدمی ہے کیا ہے؟ یا تو مرد خالی ابھی میرے منہ سے اور کچھ سنے گا ایسپین، جیفری ایسپین فائل کے لیے تو بنا ہے، کمال کا آدمی ہے۔ یہ خود نہیں چاہتا، ان کے دلوں میں نقص ہے، ان کے دماغوں میں جو ہے خناس بھری ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ مسلمانوں سے پنگا لینا ہی لینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور ہمارے نبی کی حدیث پوری ہو کر رہے گی کہ ایک جنگ ہوگی، ایسی ہوگی کہ یہاں دھواں بجھے گا تو یہاں دھواں اٹھ جائے گا، یہاں دھواں بجھے گا تو یہاں دھواں اٹھ جائے گا۔ بالکل ایسی ہونا ہے۔ لبنان سے انہوں نے ختم نہیں کیا، ایک جنگ اور شروع کر رہے ہیں۔ لیٹس سی، دیکھیں بھائی، مسلمان مرنے سے ڈرتا نہیں ہے۔ مسلمان کی اگلی منزل شہادت اور جنت الفردوس ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی شہید ہوگا وہ جنت الفردوس میں جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور ہاں، ایک بات میں بتا دوں، جب سے پاکستان نے اڈے سنبھالے ہیں سعودی عرب میں، اسرائیل جو ہے وہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہے، اور اس کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ آپ بات اشاروں کنائیوں میں سمجھا کریں۔ ہاں، چلتے چلتے ایک اور سن لیں، ایک میزائل کا اور تجربہ کیا ہے پاکستان نے آج، اینٹی شپ میزائل کا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ تو ادھیڑ کے رکھ دیا، یہ تو بڑے بڑوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی۔ اور کچھ ہتھیار اور پاکستان تجربات کرنے جا رہا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔